اچھا تو ایک آج کا ہمارا ٹاپک کیا کہ حضرت محمد کیا نبی تھے؟ تو اس لیے ہر نبی بلا امتیاز عیسیٰ، موسیٰ، داؤد، سلیمان، ایلیا، علیسیٰ، ٹھیک ہے، یونس نبی، یہ تو ہلوسینیشن بھی ایک پاسبلٹی ہے کسی شخص کو یہ باور کرانے کی کہ وہ ایک سچا نبی ہے۔ اب آپ کو پھر ایک اور بات ہے کہ اگر نبی تھے ہی تو بھائی نبی آج کیوں نہیں آتے پھر؟ ٹھیک ہے، اور وہ رکھتے تھے، یہی کرتے تھے، یہ بھگوان، یہ اللہ، یہ گاڈ، یہ نبی، یہ رسول، یہ اپوسلز، یہ گاڈ، سنز آف گاڈ، یہ سب یہ فراڈیا ہی تھے اصل میں۔ اچھا تو ایک آج کا ہمارا ٹاپک کیا کہ حضرت محمد کیا نبی تھے؟ تو اس کی میں آپ کو کچھ ریزنز دینا چاہتا ہوں۔ میں نے لکھی تھی 5 ریزنز، مگر اس سے زیادہ ہو جائیں گی کہ کیوں نبی نہیں تھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جو کہ خدا سے باتیں کرتا ہے، خدا اس کو اپنا حکم بتاتا ہے تاکہ اس کو یوز کرتے ہوئے وہ کیا کر لے، وہ آگے چلا جائے، ٹھیک ہے، وہ دوسرے لوگوں کو بتائے اور ہدایت دے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس بارے میں ہمیں خدا کا وجود ثابت کرنا پڑے گا، اور خدا کا وجود آج تک ثابت کوئی بھی مائی کا لال نہیں کر سکا۔ کوئی ریلیجن یا ریلیجس لوگ ایسے نہیں ہیں جو کہ ہمیں یہ ثابت کر دیں کہ خدا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر خدا کا وجود ثابت نہیں ہے تو کوئی کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں خدا سے باتیں کر رہا ہوں اور میں آپ کو خدا کی بات بتا رہا ہوں؟ وہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ خدا کا وجود آپ کو بتانے کے لیے سب سے نبی کو اوپر ایمان لانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ خدا کا وجود ثابت ہو، اور اگر خدا کا وجود ثابت نہیں ہوتا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نبی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہر نبی بلا امتیاز عیسیٰ، موسیٰ، داؤد، سلیمان، ایلیا، علیسیٰ، ٹھیک ہے، یونس نبی، یہ سب کے سب اصل میں سب ہی جھوٹے نبی تھے۔ ان میں سے کوئی بھی سچا نبی نہیں تھا۔ اگر یسوع یہ کہتا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں، تو بھائی بات یہ ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے خدا کو ثابت کرنا پڑے گا نا پہلے، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب کوئی صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ وہ نبی ہے، کوئی یہ بھی کہے کہ کوئی میں بھگوان ہوں، تو وہ بھی جھوٹا بھگوان ہی ہوگا۔ اصل میں اگر لاجک اور سائنس کے مطابق دیکھا جائے تو حضرت محمد اور مرزا غلام احمد دونوں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ حضرت محمد بھی کوئی سچے نبی نہیں تھے اور مرزا غلام احمد صاحب بھی کوئی سچے نبی نہیں تھے۔ دونوں صاحبان جو تھے وہ سچے نبی نہیں تھے، دونوں ہی جھوٹے نبی تھے۔ دوسری بات یہ، اب ہمیں اگلے لیول پہ جانا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ نبی ہے، کیا وہ حقیقت میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ نبی ہے، یا اسے پتا ہے کہ وہ ایک جھوٹا نبی ہے؟ اب اس بات کی دونوں کی پاسبلٹی ہے کہ ایک ایسا بھی شخص ہوتا ہے کہ جس کو واقعی کو شیزوفرینیا ہے، وہ اس کو واقعی کو فرشتے نظر آتے ہیں، اسے واقعی نظر آتا ہے کہ جی اس سے کوئی باتیں کر رہا ہے، کانوں میں گھنٹیاں بج رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر دوسری طرف ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کو پتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، مگر وہ کیا کر رہا ہے، وہ اس چیز کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو اس طرح کے نبی بھی ہوتے ہیں۔ اب حضرت محمد کو کیا یہ بات پتا تھی کہ وہ نبی نہیں ہے، یا وہ جانتے تھے کہ وہ نبی نہیں ہے، یا وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ نبی نہیں ہے؟ تو ان دونوں میں سے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے۔ اگر حضرت محمد کی وہ تاریخ جو کہ ان کی اسلامی تاریخ میں لکھی ہوئی ہے ویسی ہی ہے جیسی یہ کہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے حضرت محمد کو یہ پتا ہو کہ وہ نبی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے ان کو واقعی وہ یہ سمجھتے ہوں کہ وہ نبی ہے۔ اور اگر وہ واقعی سمجھتے تھے تو اس کی بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی امیجنیشن اتنی اسٹرانگ ہو کہ وہ واقعی امیجن کر لیتے ہوں کہ ہاں مجھ سے واقعی کسی فرشتے نے باتیں کی، اور ان کا دماغ اس کو ایسے پرسیو کرتا ہو کہ واقعی کو جبرائیل آیا تھا غار ہرا میں، اس نے دیکھا تھا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ دماغ کئی بار آپ کو دھوکہ بھی دے دیتا ہے، ہلوسینیشن ہو گئی۔ حضرت محمد کسی دن روزہ رکھا ہوا تھا، بیٹھے تھے، کئی لمبے عرصے سے بھوکے پیاسے تھے، اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، سوچ رہے تھے کہ لوگوں سے فرشتے بھی باتیں کرتے ہوں گے، اور ایک دم کیا ہوا ان کے سامنے، انہی کے دماغ نے کوئی ایرر کیا، کوئی ایرر 404 آیا، کوئی ایرر 362 آیا، اور کیا ہوا جی، حضرت محمد کو ایک اپنے سامنے ایک تجلی نظر آ گئی، ایک فرشتہ نظر آ گیا، اور حضرت محمد نے کیا کیا، یہ مان لیا کہ وہ واقعی نبی ہے۔ تو ہلوسینیشن بھی ایک پاسبلٹی ہے کسی شخص کو یہ باور کرانے کی کہ وہ ایک سچا نبی ہے۔ اب آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ امریکہ میں پورے ایسے لوگ تھے جو کہ اپنے آپ کو کئی بار نبی انہوں نے مانا، نبوت کا دعویٰ کیا، اور ایک تو ایسا نبی تھا، 90s کی بات ہے، مجھے اس کا نام بھول رہا ہے، کیا اس کا نام تھا یار، وہ شخص نے اپنے سارے پیروکاروں کو بھی مار دیا تھا اور خود بھی مار گیا تھا۔
اور لوگ یہی سمجھتے تھے کہ جو یہ کرنے لگا ہے اس کی وجہ سے ابھی ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو لوگ صرف یہی نہیں ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹے نبی ہیں, کہیں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو بالکل پتا نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹے نبی ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سچے نبی ہیں, وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ ہے. اب دیکھیں ٹرمپ تھا نا, ٹرمپ الیکشن لڑ رہا تھا, تو سارے پاسٹر جو تھے امریکہ کے, جو رائٹ ونگرز تھے, وہ یہ بات انہوں نے پروفیسائز کر دی تھی کہ ٹرمپ تو ہار ہی نہیں سکتا, ٹرمپ ہی جیتے گا. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آج تک نہیں مانتے کہ ٹرمپ ہارا ہے, بلکہ ٹرمپ کے ساتھ دوسرے لوگ جو کہ اس تھیوری کو کنکاکٹ کرنے والے ہیں, جو اس تھیوری کو بنانے والے ہیں, وہ کون ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ نہیں ہارا, الیکشن مینیپولیٹ ہوئے ہیں, وہ پادری ہی ہیں, کرسچن پادری ہیں وہ سارے کے سارے. اور کرسچینٹی میں یہ نہیں ہوتا نبوت ختم نہیں ہو گئی ہے, کرسچینٹی میں نبی ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ نبی, کیونکہ کرسچینٹی میں اس کو کہتے ہیں جو پروفیسی کر سکے. پروفیسی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص آنے والے کل کی بات بتا دے, وہ بتا دے کہ ہاں بھائی ایئر 2047 میں یہ کام ہوگا, ایئر 2001 میں جو ہے وہ 9/11 ہو جائے گا, ٹوئن ٹاورز گر جائیں گے, اس بندے کو پروفٹ کہہ دیں گے لوگ. ٹھیک ہے, تو ایسے لوگوں کی پروفیسیز ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں اور غلط بھی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ اندازے لگا رہے ہوتے ہیں. کئی بار وہ کانشیسلی اندازے لگا رہے ہوتے ہیں, کئی بار وہ سب کانشیسلی اندازے لگا رہے ہوتے ہیں. تو کسی بھی شخص کی, جیسے سورہ روم والی نبوت کی بات میں نے کی تھی پچھلی دفعہ, پچھلی سٹریم میں, تو اس کے اندر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت محمد نے اندازہ لگایا ہو, دل کی خواہش ہو, کیونکہ وہ جو پاسٹر ٹرمپ کے حق میں کہہ رہے ہیں نا کہ ٹرمپ نے جیتنا ہی جیتنا تھا, وہ دل سے یہ چاہتے تھے کہ ٹرمپ جیتے. تو کئی بار جب لوگ شرط لگاتے ہیں نا, بیٹ لگاتے ہیں, دے پٹ ایوری تھنگ آن دیٹ بیٹ. کئی بار لوگ بیٹ لگاتے ہیں نا, تو وہ یہ بھی مان لیتے ہیں کہ واقعی خدا نے ہمیں کہا یہ بیٹ لگاؤ, تو وہ لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی باتیں ہیں. تو ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ایک اور بات ہے کہ اگر نبی تھے ہی تو بھائی نبی آج کیوں نہیں آتے؟ پھر سچے نبی اگر سچے نبی تھے تو 1400 سال پہلے تک کیوں آ رہے تھے, اس کے بعد کیوں نہیں آتے؟ اور اسلام کا خود آپ دعویٰ دیکھیں کہ اسلام کہتا ہے کہ حضرت محمد سچے نبی ہیں, عیسیٰ سچا نبی ہے, موسیٰ سچا نبی ہے, مگر آج سچا نبی نہیں ہو سکتا کوئی بھی. آج جتنے بھی نبی نبوت کا دعویٰ کریں گے آج سب جھوٹے ہوں گے. ٹھیک ہے, کل جنہوں نے کیا تھا وہ سب سچے تھے. مطلب ایک بات ہے کہ سچ کا معیار کل اور آج کے لیے ڈیفرنٹ ہے, کہ کل والے نبی سچے تھے, آج والے نبی جھوٹے ہیں, اور آنے والے کل والے نبی بھی جھوٹے ہوں گے. ہم کیسے مان لیں کہ حضرت محمد جنہوں نے 1400 سال پہلے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایک نبی ہیں, وہ ایک سچا دعویٰ تھا؟ کیا کوئی اینالائز کر سکتا تھا کہ حضرت محمد جو ہیں وہ ان کی دماغی حالت کیا ہے؟ کیا سائیکیٹرک انالیسس, سائیکولوجیکل انالیسس ہو سکتا تھا؟ پرسنالٹی انالیسس حضرت محمد کا ہو سکتا تھا؟ کوئی مکے میں بیٹھا تھا بندہ ایسا مدینے میں جو کو بیٹھ کے یہ انالائز کر کے ہمیں بتا دے کہ حضرت محمد سچے نبی تھے کہ نہیں؟ ایسا کوئی بندہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. ایک ورقہ بن نوفل ایگزسٹ کرتا تھا, اس کے پاس گئے تو اس نے سیدھا سیدھا کہہ دیا ہاں جی. اور وہ بھی کون سا سائیکیٹرسٹ تھا, وہ کون سا ڈاکٹر تھا, اس کو کیا پتا تھا کہ برین کیسے کام کرتا ہے؟ تو ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے پاس آج جھوٹ اور سچ کے درمیان میں تفریق کرنے کی, ان دونوں کے درمیان میں ڈفرینشیٹ کرنے کی, کہ آج جو ٹولز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. آج لوگوں کے اندر ریشنل تھنکنگ اور نالج اتنا ہے کہ وہ انالائز کر سکتے ہیں کہ کون سا بندہ جھوٹ بول رہا ہے, کون سا سچ. پہلے لوگوں کے پاس نہ اتنا نالج تھا, نہ اتنی ریشنل ابیلٹی تھی, نہ سائنس تھی, نہ ایویڈنس کیا ہوتا ہے یہ سمجھتے تھے, نہ وہ پرنسپلز آف لاجک کو سمجھتے تھے. کون سا بندہ تھا مکے میں بیٹھا ہوا جس کو یہ بھی پتا تھا کہ پلیٹو یا سوکریٹیز نے ریئلٹی اور ٹروتھ کی ڈیفینیشن کیا کی ہے؟ کیونکہ عربوں نے تو ایسی کوئی فلسفی نہیں کی تھی. ٹھیک ہے, تو وہ جتنے بھی ادھر تھے, کیا وہ کریٹیکل تھنکنگ کا وہ لیول ان کے پاس تھا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ حضرت محمد کو سچا نبی ہونے کی گواہی وہ لوگ دے سکتے ہیں؟ تو مجھے آپ کو افسوس سے یہ بتانا پڑتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا. نہ ابو جہل, نہ ابو لہب, نہ ابو بکر, نہ عمر, نہ علی, کوئی نہ خدیجہ, نہ ورقہ بن نوفل اس قابل تھے ہی نہیں کہ وہ یہ انالائز کر سکیں کہ حضرت محمد جو بات کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے. اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ, ایسا ہو سکتا کہ حضرت محمد واقعی اپنے آپ کو نبی سمجھتے ہیں, مگر اس بات کا امکان زیرو ہے
کہ ان کے آس پاس رہنے والے لوگ اس بات کو انالائز کر سکتے تھے کہ وہ واقعی سچ بول رہے ہیں یا نہیں، وہ ان کا سائیکو انالیسس کر سکتے تھے یا نہیں، وہ نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات ہے کہ پرانے زمانے میں تو کوئی بھی ٹرکسٹر جو ہے وہ بن سکتا ہے. آج تو ایک سمپل بات ہے کہ کوئی آدمی ہیٹ سے ایک کبوتر نکال دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی ٹرک کر رہا ہے، مگر ان وقتوں میں اگر کوئی ہیٹ سے کبوتر نکال دے تو لوگ تو سمجھیں گے اس کے پاس واقعی جادو ہے. تو چھوٹے چھوٹے ٹرکس جو آج ہمیں پتا ہے کہ وہ جھوٹ ہیں، اس ٹائم کے لوگوں کو کیا یہ بات پتا تھی؟ تو افسوس کے ساتھ آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ اس ٹائم کے لوگوں کو نہیں پتا تھی. اگر عیسیٰ پانی پہ چل کے دکھا رہا ہے تو اس نے کوئی ٹرک کیا ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمیں آج پتا چل جائے. اور جو اس وقت کے لوگ تھے ان کو تو سمجھ آتی نہیں تھی بات، اور لوگ ایمان رکھنا چاہتے تھے اس ٹائم. مجھے ایک بات بتائیں کہ جب آپ کو میڈیسن نہیں ملتی ایک بیماری کی، تو پھر لوگوں کے لیے کیا یہ بڑی بات آسان نہیں ہوگی کہ وہ اس بات پہ ایمان رکھ لیں کہ کوئی شخص ایسا ہوگا جو ان کو ٹھیک کر دے گا؟ وہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ رکھتے تھے، یہی کرتے تھے. یہ بھگوان، یہ اللہ، یہ گاڈ، یہ نبی، یہ رسول، یہ اپوسلز، یہ گاڈ، سنز آف گاڈ، یہ سب یہ فراڈیے ہی تھے اصل میں، اور کچھ بھی نہیں تھا. ان کے پاس کوئی کچھ بھی نہیں تھا. اور اگر یہ فراڈیے نہیں تھے تو ان بیچاروں کو پتا نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. پھر جو ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ایک انسان کے پیچھے وہ رحمت العالمین ہو، وہ اللہ کا سب سے محبوب شخصیت ہو، جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی، وہ شخص، اور اس شخص کو اپنا پیغام منوانے کے لیے تلوار کی ضرورت پڑے گی؟ کیا اللہ اس کے منہ میں ایسے لفظ نہیں ڈال سکتا تھا کہ وہ ان لفظوں کی بنیاد پہ لوگوں کو کنوینس کر لے؟ کیا اللہ اس کو ایسے معجزات نہیں، عیسیٰ سے بڑے معجزہ دینا کیوں نہیں دیے اللہ نے حضرت محمد کو؟ موسیٰ سے بڑے کیوں نہیں دیے؟ دینے چاہیے تھے نا. جو سب سے بڑا نبی ہے اس کے معجزات سب سے چھوٹے ہیں. یعنی رسول اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا، چاند کو 2 ٹکڑے کرنے سے کسی مکھی کا بھی فائدہ نہیں ہوا تھا. موسیٰ نے بحر کلزم کو، ریڈ سی کو 2 ٹکڑے کیا تھا، بنی اسرائیل بیچ میں سے گزر کے چلے گئے تھے. تو اللہ کو تو چاہیے تھا کہ حضرت محمد کو تو موسیٰ سے بہت بڑا معجزہ دیتا. عیسیٰ جو ہے وہ مردے زندہ کر دیتا تھا. حضرت محمد نے کوئی ایک بھی بندہ کوشش نہیں کی زندہ کرنے کی. تو اگر عیسیٰ اور موسیٰ ٹرکسٹر بھی تھے نا، تو they were better tricksters than حضرت محمد. یہ میں آپ کو بتا دوں. صحیح ہے، وہ بیٹر تھے. تو تلوار کے ساتھ نبی آیا، تلوار کے ذریعے لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے، معجزات کے ذریعے نہیں کر سکتا، اپنے کلام کے ذریعے نہیں کر سکتا، لوگوں کو کنونس نہیں کر سکتا، صرف لوگوں کو دھمکیاں دیتا کہ مسلمان ہو جاؤ، نہیں تو تمہاری گردنیں اڑا دیں گے، تمہاری عورتوں اور بچوں کو ہم غلام بنا لیں گے. ٹھیک ہے، تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنائیں گے، اپنے صحابیوں کو دیں گے، اور صحابی ان کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کریں گے. یہ بات تھی. تو ایسے اس طرح کے شخص کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایون کے نبوت کے اس جھوٹے سٹینڈرڈ پہ بھی پورا ہوتا تھا جو کہ دوسروں کے بارے میں کیا گیا تھا؟ نہیں ہے نا. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.